السلام علیکم جی، میں شمشیر اسٹرولوجسٹ آج کافی دنوں کے بعد میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی، تو میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہ جنگ ابھی نہیں ہوگی۔ تو کافی لوگوں نے یہ کمنٹ کیا کہ اگر ابھی جنگ نہیں ہوگی تو پھر کب جنگ ہوگی۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ شارٹ کٹ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آسمان کے اوپر 7 سیارے ہیں، جس طرح یہ کنڈلی میں پائے جاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سیارے زحل کی۔ تو سیارہ زحل جو ہے یہ کنڈلی کے پہلے گھر میں حرکت کر رہا ہے، جیسے کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا تعلق دنیا کے نقشے کے مطابق برج حمل سے ہے، اور آران کا تعلق دنیا کے نقشے کے مطابق برج سور سے ہے۔ تو سیارہ زحل جو ہے یہ سورج کے ارد گرد ایک چکر 30 سال کے بعد لگاتا ہے، اور ایک خانہ جو ہوتا ہے یہ 30 ڈگری کا ہوتا ہے، اور ایک کھانے کو یعنی 30 ڈگری کو 2.5 سال کے اندر پار کرتا ہے۔ تو سیارہ زحل جب برج حمل میں آ جاتا ہے تو اس وقت یہ نیچ کا ہو جاتا ہے۔ سیارہ زحل برج حمل میں اب نیچ کا ہے اور 2.5 سال تک نیچ کا رہے گا، اور شمسی قاعدے کے مطابق جو بھی سیارہ ایک دوسرے سے 4 خانے یا 7 خانے کے فاصلے پر ہوتا ہے وہ منحوس یا نحس مانا جاتا ہے۔ جس طرح سیارہ زحل برج حمل میں بیٹھ کر کنڈلی کے چوتھے گھر کو اور کنڈلی کے 7ویں گھر کو منحوس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی سیارہ شمسی حساب سے، یونانی حساب سے کنڈلی کے تیسرے گھر کو اور کنڈلی کے 5ویں گھر کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیارہ زحل کنڈلی کے پہلے گھر یعنی برج حمل میں 1 ڈگری اور 26 دقیقے پر پڑا ہوا ہے، یعنی نیچ والے گھر میں آ گیا ہے۔ اور اب سیارہ زحل کنڈلی کے چوتھے گھر کو چوتھی نظر سے دیکھ رہا ہے، جیسے 1 2 3 اور 4، یعنی یہ دونوں ہی ایک ہیوی قسم کے بڑے سٹار ہیں، جو کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کی منحوس نظر بنا رہے ہیں۔ یعنی جب دونوں سیارے ایک دوسرے کے ساتھ عین برابر کی نظر بنا لیتے ہیں تو اس وقت وہ بالکل بہت زیادہ منحوس ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آج سے 2-3 دن پہلے سیارہ مشتری بھی 1 ڈگری پر تھا اور سیارہ زحل بھی 1 ڈگری پر تھا، تو ان دونوں سیاروں کے اندر 4 خانے کا فاصلہ تھا، اور دونوں ہی سیارے ایک ہی
زاویے میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ایک وہ بھی 1 ڈگری کا تھا اور یہ بھی 1 ڈگری کا تھا، اور ان منحوس زاویوں کی وجہ سے یہ جو ہے منحوس زاویہ بننے کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کا منحوس اثر جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ ایران کے لیے یا اسرائیل کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے، یعنی ہر ملک کے لیے مختلف طریقے سے یہ متاثر کرے گا اور مختلف طریقے سے ان کو نقصان دے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیارہ زحل جو ہے اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے۔ سیارے زحل کا تعلق جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، جیسے کہ پٹرول، جیسے کہ ڈیزل، جیسے کہ گیس، جیسے کہ ایٹم بم میں استعمال ہونے والے جو بھی کیمیکل یا مواد ہیں وہ بھی زمین سے نکلتے ہیں۔ تو جب یہ سیارہ منحوس ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، تو پھر سمجھ لو کہ اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب برباد ہو جائیں گی یا مہنگی ہو جائیں گی یا ان کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیزل، پٹرول، گیس اور ایٹمی بم یا ایٹمی دھماکے یا پھر کوئی زہریلی گیس وغیرہ، اس طرح کے معاملات کا اگلے 2.5 سال تک مزید دنیا میں برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابھی تو یہ 2 سیارے ہیں، 3، یعنی ایک طرف زحل ہے اور دوسری طرف مشتری اور مرکری یعنی عطارد ہے، اور ان 3 سیاروں میں نہ تو مریخ کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی شمس کا تعلق ہے۔ حالانکہ جب سیارہ زحل 2.5 سال تک اس جگہ پر بیٹھا رہے گا تو مریخ اس جگہ پر بھی آئے گا، زحل کے ساتھ نظر بنائے گا اور اس جگہ پر جا کے بھی نظر بنائے گا، اور پھر مریخ کنڈلی کے پہلے گھر میں زحل کے ساتھ جا کر بھی نظر بنائے گا، اور پھر زحل اور مریخ دونوں اکٹھے بھی ہوں گے، اور پھر یہ مشتری کے ساتھ نظر بنائیں گے، اور مریخ پھر کنڈلی کے ادھر بھی آئے گا، کیونکہ جب مریخ کنڈلی کے چوتھے گھر برج سرطان میں آئے گا تو اس وقت مریخ بھی نیچ کا ہو جائے گا اور سیارہ زحل جو ہے وہ پہلے سے ہی نیچ کا ہے۔ اور 1 سال جو ہے، کیونکہ مشتری جو ہے 1 سال تک اس گھر میں بیٹھا رہے گا، تو 1 سال کے لیے تو یہ وقت زیادہ ہی منحوس نظر آ رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2.5 سال کے اندر دنیا کے مختلف حصوں میں طرح طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں، زلزلے، طوفان، آندھیاں یا کوئی اور آفت یا پھر کوئی زلزلہ وغیرہ آ سکتا ہے، یا پھر کوئی عالمی جنگ یا کسی بھی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اگلے 2.5 سال تک، یعنی یہ جو جنگ ہے یہ جنگ عالمی جنگ بن سکتی ہے، خاص کر کے اس وقت جب سیارہ مریخ بھی کنڈلی کے چوتھے گھر برج سرطان میں نیچ کا ہوگا اور زحل بھی برج حمل میں بیٹھ کر نیچ کا ہوگا، اور ان دونوں سیاروں کے درمیان ایک زاویہ منحوس بنے گا، تو وہ وقت خاص کر کے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2.5 سال تک یعنی خطرات جو ہیں وہ بالکل ایسے بن سکتے ہیں
جس کی وجہ سے دنیا میں کچھ ایسے ملک جن کا دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سیارہ زحل یعنی کوئی بھی سیارہ جب نیچ کا ہو جاتا ہے تو وہ خاص کر کے ان گھروں کو متاثر ضرور کرتا ہے جن گھروں کا وہ مالک ہوتا ہے۔ تو سیارہ زحل برج جدی کا مالک ہے۔ تو برج جدی جو ہے یہ بر صغیر میں پایا جاتا ہے، اور بر صغیر میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، آزاد کشمیر اور افغانستان پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منحوس وقت ہے یہ وقت بر صغیر کے لیے بھی بہت برا وقت ہے، جو کہ اللہ نہ کرے بر صغیر میں بھی کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔